خبردار خبردار اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور دوسروں کو حقیر نہ سمجھو. تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا, گھمنڈ ہوگا, وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, اے اللہ کے نبی, کیا اچھا کپڑا پہننا بھی تکبر ہے؟ کیا جوتا چپل اچھا پہننا بھی تکبر ہے؟ ہمیں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کا کپڑا اچھا ہو, اس کا لباس اچھا ہو, اس کے جوتے چپل اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اے میرے صحابی, اللہ تعالیٰ تو جمیل ہے, اللہ تعالیٰ تو خوبصورت ہے, اور اللہ تعالیٰ جمال کو, خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اچھا کپڑا پہننا, اچھا جوتا پہننا یہ تکبر نہیں ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس. تکبر یہ ہے کہ تم حق بات کو تسلیم نہ کرو, سچائی کو جاننے کے باوجود تم تسلیم نہ کرو. وغمط الناس, اور تم لوگوں کو حقیر سمجھو, یہ ہے تکبر. تو تکبر جب تک ہمارے اندر رہے گا اختلاف ختم نہیں ہو سکتا. اختلاف اگر ختم کرنا ہے تو تکبر سے ہمیں دور ہونا پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تحاسدوا, ایک دوسرے سے تم حسد مت کرو. ولا تناجشوا, اور ایک دوسرے کے سامان پر بولی نہ لگاؤ. میں دکان پر گیا, میں نے سامان 10 روپے کا میں نے طے کر لیا. آپ آئے, آپ نے کہا صاحب میں یہ سامان 11 روپے کے لیے لینے کو تیار ہوں. آپ نے 11 روپے دے کر کے جلدی سے وہ سامان لے لیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا مت کرو. ولا تناجشوا, ایک سودا ابھی ہو رہا ہے, اس سودے پر تم اپنی بولی نہ لگاؤ. غور کیجئے اتحاد کہاں کہاں سے پیدا ہو رہا ہے, اور اختلاف کی جڑوں کو اللہ کے نبی کہاں کہاں سے مٹا رہے ہیں. وَلَا تَبَاغَضُوا, اور ایک دوسرے سے بغض مت کرو, ایک دوسرے سے نفرت مت کرو. وَلَا تَدَابَرُوا, اور ایک دوسرے کی سے تعلق مت توڑو, ایک دوسرے کو دیکھ کر کے پیٹ مت پھیرو. وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ, اور گندی عادتوں سے بچنا ہے, بری عادتوں سے بچنا ہے, عیاشی سے بچنا ہے, موبائل کے غلط استعمال سے بچنا ہے. ایک نسخہ بتاتا ہوں, نوٹ کر لو میرے بھائی. قرآن میں اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. اللہ قرآن کے 16ویں پارے میں فرما رہا ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں, جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں, وہی لوگ خواہشات کی پیروی کرتے ہیں, وہی لوگ شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں, اور وہی لوگ جہنم میں جائیں گے. اس کا الٹا یہ مطلب نکلا کہ جو نماز کی پابندی کرے گا, جو 5 ٹائم کی نماز ہر حال میں پڑھے گا, وہ خواہشات کی پابندی سے بچے گا, وہ غلط شہوتوں سے بچے گا, وہ عورت کے فتنے سے بچے گا. وہ جس کو یہ رات میں فکر ہوگی مجھے صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے, وہ رات میں کوئی گندا کام کرنے کے پہلے 1000 بار سوچے گا. وہ موبائل پر کوئی گندی چیز دیکھنے کے پہلے 1000 بار قرآن کریم کو چھوڑ دینا. اللہ کی آخری کتاب قرآن کریم, جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ قرآن ہمارے دلوں کو نرم کرتا ہے. قرآن کی آیتیں جب بار بار ہم پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اچھے قاری کی آواز میں قرآن کو سنتے ہیں, ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی قرآن کو پڑھا بھی کرتے تھے اور سنا بھی کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں, اللہ کے پیارے نبی عبداللہ بن مسعود سے کہتے ہیں اے عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں, قرآن تو آپ ہی کے اوپر نازل ہوا ہے. آپ کہتے ہیں عبداللہ آج میں دوسرے کے منہ سے قرآن سننا چاہتا ہوں, ذرا مجھ کو قرآن پڑھ کے سناؤ. عبداللہ بن مسعود قرآن پڑھنے لگتے ہیں اور سورہ نساء کی تلاوت کرتے ہیں, اور سورہ نساء کو پڑھتے ہوئے جب عبداللہ بن مسعود قرآن کی آیت پر پہنچتے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اے نبی اس وقت آپ کا کیا حال ہوگا جب ہر امت میں سے ہم ایک گواہ لائیں گے, اور اے نبی ہم آپ کی امت کے اوپر آپ کو گواہ بنائیں گے. جب اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت کو سنا, بخاری کے الفاظ ہیں ضرفتینا, اللہ کے نبی رونے لگے, اور آپ نے کہا عبداللہ بس کرو بس کرو. عبداللہ کہتے ہیں میں نے نظریں اٹھا کے دیکھا فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ, اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے. شہروں سے برا حال گاؤں کے اندر نماز کا ہے. شہروں میں تو پھر بھی اگر برائیاں ہیں تو دینداری بھی ہے اور نماز کا ماحول بھی ہے. گاؤں میں تو کہیں کہیں نماز کے ٹائم چند بوڑھے لوگ بیچارے ڈنڈا لے کے مسجد میں پہنچتے ہیں, ان کی بدولت مسجد کا دروازہ کھلتا ہے, ان کی بدولت مسجد کا تالا کھلتا ہے.
اللہ رحم فرمائے میرے بھائیو، جس نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، اس نبی نے فرمایا وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، میرے دل کا قرار نماز ہے۔ نماز کا ٹائم ہوتا تھا، اللہ کے پیارے نبی حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال ارحنا بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے میرے دل کو سکون پہنچا دو، میں جلدی سے نماز پڑھ کر کے سکون حاصل کر لوں۔